السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم روحانی معالج قاری محمود الحسن نقشبندی اویسی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی ادارہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنات سے حفاظت کا عمل۔ جنات یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اللہ نے بنایا ہے، اور یہ مکلف ہیں۔ جس طرح انسان مکلف کا مطلب اللہ رب العالمین کے احکامات کا پابند ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کے پابند ہیں۔ جس طرح موت کے بعد انسانوں کے لیے جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے، کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہونے ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی جزا اور سزا کے فیصلے ہونے ہیں۔ جس طرح انسان جنت میں جائیں گے، جنات بھی جنت میں جائیں گے، اور انسان جو ہے وہ اپنی غلطی نالائقی کی وجہ سے اگر نار کے مستحق ہیں تو جنات بھی اسی طرح ہی۔ تو یہ دنیا کا عجیب دستور ہے کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے کسی نہ کسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو آج تو ایک عام سی بات ہے کہ جی دیکھیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ حالانکہ اگر بہو نافرمانی کرتی ہے، اللہ ساس کو مسلط کر دیتے ہیں، ساس اس کے لیے درد سر بن جاتی ہے۔ اسی طرح ساس امی جو ہیں وہ اگر اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتی ہیں تو اللہ بہو کو اس کے لیے مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا درد سر بنا دیتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے اسی طرح افسر ہے تو اس کا ملازم اس کو پریشان کر رہا ہے، ملازم ہے تو افسر اس کو پریشان کر رہا ہے۔ تو مرکزی کیا غلطی ہے؟ مرکزی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی اختیار کر رکھی ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین جو پریشانی کا سبب ہے اسی کو اللہ راحت اور خوشی کا سبب بنا دیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جنات کے حوالے سے کہ اگر آپ کو جنات تنگ کرتے ہیں، گھر میں پتھر پھینکتے ہیں، چیزیں چھپا دیتے ہیں، اور آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ جس کا آپ بہت زیادہ علاج کروا چکے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس میں بھی عموماً جنات کی شرارت ہوتی ہے، تو آپ اس صورت میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ عمل کریں، یہ آیت الکرسی کا، تو انشاءاللہ الرحمن آپ چند دن کی ترتیب کے ساتھ، ہماری ترتیب کے ساتھ چند دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے اس کے فیوز و برکات دیکھیں گے اور فوائد و ثمرات سمیٹیں گے۔ تو اس کی ترتیب بڑی آسان سی ہے کہ آپ نے دن میں 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پہلے جب صبح آپ اٹھتے ہی آپ پہلے دعا پڑھیں، سنت طریقہ ہے دعا پڑھنا، اور ہاتھوں کی ہتھیلی سے یہ جو جگہ ہیں ان سے آنکھوں کو ملنا۔ یہ عمل کر کے اس کے فوراً بعد آپ صرف 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، صرف 3 مرتبہ، اور پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے سارے جسم پہ ہاتھ پھیر لیں۔ اور اس کے بعد جب سورج نکل رہا ہو وہ سب سے بہترین وقت ہے، یا پھر جب آپ ناشتہ کرنے لگے ہیں اس وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج کل رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ سحری کے وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو مطلب کھانا کھاتے وقت، مختصراً عرض یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت آپ صرف 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور کھانے کی چیزوں پہ دم کر کے، پانی پہ دم کر کے وہ استعمال کر لیں۔ اور تیسرے نمبر پر بہترین وقت ہے دن 12 بجے، زوال کے فوری بعد
12 बजे का वक्त भी रख सकते हैं तो, और इसको ज़वाल के फौरी बाद भी कर सकते हैं, मतलब ज़ोहर की नमाज से पहले पहले। फिर आपने एक मरतबा ये आयतुल कुर्सी का अमल करना है, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और दोनों हाथों पे 3 दफ़ा फूंक मार के सारे जिस्म पे हाथ फेर लेने हैं, और उसके बाद दुआ भी कर लेनी। और चौथे नंबर पर गुरूब आफताब से कुछ लम्हे पहले आपने यही 7 मरतबा आयतुल कुर्सी का अमल करना है, और उसके बाद सारे जिस्म पे दोनों हाथों पे फूंक मार के सारे जिस्म पे हाथ फेर लेने। और फिर रात सोते वक्त, आखिर में रात सोते वक्त, उसमें भी आपने 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेनी है। तो इंशाअल्लाह रहमान जिन्नात की शरारतों से अल्लाह आपको महफूज व मामून कर देंगे। इसमें बस नोट करने की एक बात है कि सुबह जब उठते वक्त आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, उस वक्त सिर्फ 3 मरतबा। उसके बाद जो 4 औकात हैं तिलावत के सूरत यासीन की, उसमें आपने 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह इस आयतुल कुर्सी के अमल से अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर तरह के जिन्नात से हिफाजत फरमाएंगे।